بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ اسکول کی بات کرتے ہیں، ڈوین ڈی پی ایس کی۔ جیسے کہ میں پہلے سلیبس شیئر کرتی رہتی ہوں، اسکولس کی ایجوکیشن پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، تو آج بات کرتے ہیں ڈوین پبلک اسکول کی ڈی پی ایس کی۔ اب یہ بچہ چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اسکول والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس خود سے کام کریں، مطلب اسکول کا کام صرف یہ آپ کو سیٹ دینا جس پہ آپ بیٹھتے ہو پنکھے میں جو، اور اس کے بجلی کے یونٹ آپ سے لینے، اور جو ہے وہ صرف کتابوں کے جو ہے وہ چارجز آپ سے لینے تاکہ ان کا جو ہے کاروبار چلتا رہے۔ اب یہ دیکھیں بچہ جو ہے وہ آپ کو یہ رائٹنگ مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، اور جو ہے یاد کر کے پھر یہ اس کو تھوڑا مطلب اس پہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں دی جاتی کسی بھی اسکول میں۔ اور ڈی پی ایس میں یہ ٹیسٹ کلیئر کر کے بچہ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ رٹا سسٹم ہے بچے کا، مطلب رٹا یہ ہے کہ اس کو جو بھی لکھا ہے اس کو دیکھ کے وہ کاپی پیسٹ بہت اچھا کرتا ہے، بٹ جیسے ہی آپ اس کو جو ہے وہ دیتے ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ ہٹ کے کہتے ہو کہ ٹیسٹ دے دو یا کوئی لفظ لکھوانا ہے، کوئی ڈفرینٹ ورڈ لکھوانا ہے، تو اس بچے کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں۔ ایون سمپل اگر آپ معلم بھی لکھوانا چاہو تو اس کو نہیں آتا، جبکہ وہ سوال جو اسلامیات کے ہیں اس میں ہم یاد کرواتے ہیں تو وہاں پہ بچہ کر لیتا ہے۔ اب ٹیچرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا کام ہے کہ صرف اسٹار دینا ہے، اسٹار دیے ہوئے ہیں اور سب کچھ کیا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بیسک جو ہوتی ہے نا، بیسکس پہ کام ہی نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھیں سارا کچھ مطلب ہے بچے نے لکھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ دیکھیں ٹیچر جیسے چیک ہی نہیں کرتی۔ ابھی جمعرات ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بچے نے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر لکھا ہوا ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ حضور بی اکرم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب یہ بچے نے لکھا اور ٹیچر کے چیک کرنے پہ آفرین ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اللہ کے پہلے اور آخری نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت محمد ہیں۔ تو یہ مطلب کوئی ایک لائن سیکوینس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور ٹیچر نے آپ کے سامنے نمبر دیے ہوئے ہیں، اسٹار دیا ہوا ہے، جو کہ پیرنٹس دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس بھی نا اوکے کر کے دیکھتے نہیں ہیں کہ بچے کی کتنی غلطی ہیں، جبکہ یہی سوال آپ کو میں پیچھے دکھاؤں تو اس کا مطلب علیحدہ اس کا جو جواب لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، یہ دیکھیں علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم، یہ خود سے رائٹنگ ٹیچر کی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈفرینس، اور یا بچے کی یا مما کی جو بھی اس کی ہوگی کسی کی، اور آخری نمبر حضرت محمد ہے، یہ ہے ایسا جواب، جبکہ بچے نے ایز کمپیئر ٹو جواب جو ہے وہ غلط لکھا ہے، جس پہ اس کو جو ہے 5 میں سے آپ نے 5 نمبر آلموسٹ دے ہی دیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یہ حال ہے ہمارے اسکولس کا۔ یہ ایک اچھا آپ کے سامنے اسکول ہے جو کہ بڑے ٹیسٹ سسٹمز کے بعد بچے لیتا ہے۔ یہ بچہ بھی ٹیسٹ، اس کو بہت تیاری کروائی گئی تھی ٹیسٹ کی، کیونکہ وہ یہ نا رٹا سسٹم ہے کہ وہ کر لو ہو جائے، اور یہ 3 کلاس کا بچہ ہے، 3 کلاس کے بچے کے اوپر جو ہے وہ یہ ورک جو ہے وہ اس کو مطلب کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ اتنا کام ہے سارے جو ہے نا رٹا ہے، مطلب کہ اگر ایک لفظ آپ نے ہلا دیا تو پھر کیا بچا، پھر اسے کچھ نہیں آتا۔ تو ویڈیوز ضرور دیکھیں اینڈ تک۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کو جب اسکول کرواتے ہیں نا تو نرسری سے اگر آپ نے کروانا ہے، آپ کو بڑا شوق ہے کہ بچہ اسکول جا کے بچہ کچھ بن جائے گا، آلموسٹ کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ خود بخود لائق ہوتے ہیں تو آگے نکل جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے نا ان پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اسکول نے نہیں کرنا، اسکول نے یہی کرنا ہے، اس نے کر کے دے دینا آپ کو، اور بچے نے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کرنا ہے اور جو ہے ٹیچرس کو دے دینا۔ یہ سب کاپی پیسٹ ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو کریٹیوٹی ہے بچے نے کرنی ہے، یہ سب کچھ کاپی پیسٹ سسٹم ہے، اور بچے کو یہی جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے صرف لکھوانا ہے، اس میں کچھ سمجھایا نہیں گیا ہوتا بچے کو، ٹھیک ہے۔ یہ اب وہی بچہ ہے جس کو صرف ڈکٹیشن پہ ایک ایک لفظ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں، اس کو ساؤنڈس نہیں پتہ تھے، اسے چھوٹی اشکال نہیں پتہ تھی، مطلب جو نرسری پریپ میں بھی ایک ایک صفحے کا یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی نرسری پریپ میں تو جوڑ توڑ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اسکولوں کی بکس نکالیں، آپ کو ایک پیج سے زیادہ نا کسی کام کا جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا، 1 سے 2 پیج ہوں گے ورک شیٹ کے، جس میں ایک میں لکھا ہوگا س لکھ دیا، چ لکھ دیا، جی اس کے مطابق یہ 2 الفاظ ہیں، بے با، اور یہ جی آگے آپ کو پورے حرف بنانے کے لیے دیے، جملے بنانے کے لیے دے دیے جائیں گے بچوں کے۔ یہ فرسٹ انیشیل جو لیول ہوتا ہے نا وہ 1 سے 3 سے 6 سال کا، اس میں بچے کو نہ صرف پریکٹس کروانی چاہیے رائٹنگ اور ریڈنگ کی، جبکہ نہیں کروائی جاتی، بلکہ کچھ سلیبس دے دیا جاتا ہے، وہ سلیبس جو کنٹینیو آپ نے کرنا ہے، مذکر مؤنث واحد جمع آپ کو کرنے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ آپ دے دیتے ہو بچے کو نرسری پریپ میں۔ اب یہ پریپ کی بک ہے، ٹھیک ہے، پریپ کی بک بچے کو ابھی لکھنا نہیں آ رہا، کچھ نہیں کرنا آ رہا، اور یہ آپ پریپ کی بک دیکھیں بچے نے سارا کچھ ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود سے پڑھنا ہے، اس کو کوئی ساؤنڈ کا نہیں پتہ بچے کو، یہ پریپ کا بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اور وہ رونے والا حساب ہے بچے کا بھی، اور اس میں مذکر مؤنث کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، یہ بعد میں بھی ہم ورڈز اپوزٹ کروا سکتے ہیں جب بچے کو کرنے آ جائیں، جب لکھنا آ جائیں، لیکن نہیں، ہم نے جو ہے وہ ایک سلیبس بنا لیا ہوا ہے، ہم نے ایک جو ہے وہ پیٹرن سیٹ کر لیا ہوا ہے، اس میں بچے کو آئے نہ آئے ہمیں لینا دینا نہیں، ہم نے اس کو انگلش آج ہی پڑھا دینی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، میٹرک تک بچوں کو نہ اردو لکھنی آ رہی ہے نہ انگلش، کیونکہ ہمارا سلیبس ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ سمجھا جا سکے۔ میں نے جیسے کہ ایک ایک پیج کا ایک ہوگا، ایک ورک شیٹ ہوگی، جیسے کہ یہاں پہ
راइमिंग वर्ड दे दिए, बग और रग सिगरी के, मसा वो हिसाब है बच्चे ने याद किए तो आगे आपने पूरी सेंटेंस मेकिंग दे दी बच्चे के लिए। तो ये बात है। तो इस पे जो है वो ये तमाम साउंड्स जो है वो ये भी बच्चा जो है वो तमाम साउंड्स जो है वो बच्चे को करवाए गए हैं, ठीक है। एक एक लफ्ज़ खोल के उसे वर्ड्स लिखवाए गए हैं उर्दू इंग्लिश के हिसाब से, हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जा रही है साउंड्स की, ताकि वो जो है वो लिख सके, वर्ड्स को कर सके। तो उन बच्चों को आता ही नहीं है फिर भी इतनी मेहनत, क्योंकि अब मतलब एक अरसा हो गया वो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, ये हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो उन्हें रट्टा सिस्टम में है। वो कह रहे हैं मेहनत से अगर हमने बोलना है, बोलने के साथ साउंड्स को लिखना है और करना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो उनके लिए टफ़ है, उनके लिए कि हम कैसे करें। तो बहरहाल बात ये है कि आप बड़े स्कूलों में बच्चे करवा तो लेते हैं, उनको करवाने के बाद जो है ना वो अपने बच्चे के ऊपर खुद ब खुद नज़र रखें। आपको जो है वो बिना नज़र जो है वो आपको अपने बच्चे में कोई सुधार नज़र नहीं आएगा। अगर आप कहोगे ना टीचर का सब कुछ लिख के भेज देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर ने कुछ नहीं करना, आपने ही करना है। आपने उसका चेक एंड बैलेंस रूल आपने ओके रखने हैं, ठीक है। आपने बच्चे को सिखाना है तो ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर वो आप उनके ऊपर रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात नहीं है कि DPS है या PTS है, जो भी है पंजाब स्कूल TPS है तो हमारे बच्चे को जो है वो आगे निकाल देंगे। नहीं, आपके बच्चे ने आपकी मेहनत से आगे निकलना है, इसलिए अपने बच्चे को खुद मेहनत करें, इन साउंड्स पे शुरू से काम करें। उनको पहले 3 साल स्कूल मत भेजें, नर्सरी प्रेप में उसको अच्छे से घर से रेडी करें। जब वो 6 साल का हो जाए, इस काबिल हो जाए, तो 1 क्लास में उसका एडमिशन करवाएं, ताकि जो एक्स्ट्रा फजूल का बोझ है, जो सारे दिन में 2 किताबें पढ़ के बच्चे घर आते हैं, 5 घंटे के बाद जो आपकी फ़ीस आया हो रही है, आप दे रहे हो, आप छुट्टियों की फ़ीस दे रहे हो, आप जो विंटर समर वेकेशन की फ़ीस अदा कर रहे हो, तो वो उससे बचा जा सकेगा। और ये स्कूलों का कारोबार भी थोड़ा कम होगा जब इन्हें पता चलेगा कि नर्सरी प्रेप में लोग बच्चे नहीं करवा रहे। तो पेरेंट्स से गुजारिश है खुद काम करें, होम स्कूलिंग करें। होम स्कूलिंग का सारा सिलेबस जो है वो मेरे चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे मौजूद है, आप अपने चैनल्स पे ज़रूर इसको विज़िट करें, ताकि जो है वो आपके लिए भी जो है वो रहनुमाई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।